السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے خدمت میں جو عمل عرض کرنے لگا ہوں، جو شخص اس عمل کی پابندی کرے گا، یکسوئی سے یہ عمل پڑھتا رہے گا، اس عمل کی برکت سے اس گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی، ہمیشہ فراوانی ہوگی، کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور وہ شخص حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جس شخص کے گھر میں بیٹیاں، بیٹے، لڑکے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اس عمل کی برکت سے بہت جلد بہترین رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ہیں، محبت نہیں ہے، بچے ہیں، نافرمان ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بیوی بچے جو ہے فرما بردار بھی ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی کے درمیان جو نفرت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حاسدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ گھر میں رزق کی تنگ دستی تھی، فراوانی میں بدل جائے گی۔ اور جو شخص اس عمل کو پابندی سے کرے گا، اپنے آنکھوں سے بے شمار اس کے فائدے دیکھے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے معاشی بحران کا۔ ہر دوسرا آدمی معاشی بحران کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں اس وجہ سے کہ شوہر خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ہے اس وجہ سے، معاشی بحران کی وجہ سے ہر بھائی چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کے اخراجات پورے کروں۔ تو آج معاشی بحران کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اور دوسرا پریشانی ہم نے خود بنا رکھی ہے۔ ایک ہے ضرورت کو پورا کرنا، ایک ہے خواہش کو پورا کرنا۔ جب انسان ضروریات کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، دوسری خواہش دل میں آ جاتی ہے، وہ خواہش پوری ہوئی، پھر تیسری خواہش، وہ پوری ہوئی، پھر چوتھی خواہش۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو حرص ہے، انسان کے اندر جو حرص ہے، یہ حرص جو ہے، یہ پیٹ انسان کا، یہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دو گاڑیاں آ جائیں، ایک مکان ہے تو خواہش ہے کہ دو مکان ہو جائیں۔ اس کے پاس حتیٰ کہ بعض جگہ پر یہ آیا، اگر کسی شخص کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی آ جائے، ایک وادی سونے کی اس کے پاس آ جائے، اس کی خواہش ہوگی کہ ایک اور وادی بھی میرے پاس آ جائے۔ یعنی جو انسان کا حرص ہے یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک ہے ضرورت کو پورا کرنا، ایک ہے خواہش کو پورا کرنا۔ اس جو عمل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت باعزت طریقے سے آپ کی ضروریات کو پورا کرتے رہیں گے۔ خواہشات ہیں، انسان جتنی مرضی بڑھاتا رہے، اور دنیا کے اندر انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ خواہشات کو۔ جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا، بڑی بڑی گاڑیاں خریدی، بڑے بڑے مہنگے کپڑے خریدے، مہنگے جوتے خریدے، جوتے پہنے، وہ بھی قبر میں مٹی کے مہمان بن گئے۔ اور جنہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق زندگی گزاری، وہ بھی قبر کے مہمان بن گئے، مٹی کے مہمان بن گئے۔ تو جانا مٹی میں ہے، اصل مقصود تو ہے کہ ہماری جو زندگی ہے یہ سنت کے مطابق گزر جائے، اور جب اللہ کے پاس ہم جائیں تو اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ عمل کی ترتیب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو شخص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، جو شخص فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 1100 مرتبہ پڑھے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، جو شخص اس کو 1100 مرتبہ پڑھتا رہے گا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، وہ شخص ہمیشہ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو لڑکی لڑکا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، وہ کوشش کریں وہ خود پڑھیں،
ورنہ والدین میں سے جو بھی پڑھے گا اس عمل کی برکت سے بہت جلد اللہ پاک رشتوں کا انتظام فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام ظاہری و باطنی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔